محترم سامعین، میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 101 سے ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سوال ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ بات ہے کہ قیامت کے دن کا اعلان، قیامت کے دن کے آنے کی بات جب سور پھونکنے سے کی جائے گی۔ جب سور پھونکی جائے گی مانا قیامت قائم کی جائے گی، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، پھر لوگوں کے درمیان نسب نہیں ہوں گے کہ یہ کس قبیلے کا ہے، یہ کس نسل کا ہے، یہ کس فیملی کا ہے، یہ کس خاندان کا ہے۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اور نہ کسی سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو کس کا ہے، تو کس خاندان کا ہے، کس قوم کا ہے، کس قبیلے کا ہے، یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اصل بات کچھ اس کے پس منظر میں ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے دنیا کو 3 معاشرتی اصولوں پر قائم کیا اور چلایا ہے۔ ایک ہے سیکولرزم، دوسرا ہے سوشلزم، تیسرا ہے نیشنلزم۔ سیکولرزم اور نیشنلزم اور سوشلزم، ان 3 میں سے سیکولرزم کی معنی ہے دنیا کو عقل و فہم پر چلنا، اور اسی طرح سوشلزم میں جو مساوات ہے، برابری ہے، اس کا مفہوم آتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی چلیں گی۔ یہ آخرت کے موقع پر بھی قدریں جاری ہوں گی۔ صرف ایک بات کہ نیشنلزم، اس کے حوالے سے قرآن نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکی جائے گی تو نسب ختم، قومیں ختم، خطے علاقے ختم۔ خطوں کا تو اگرچہ ذکر نہیں ہے، بس 2 ہی خطے ہوں گے قیامت کے بعد، ایک خطہ جنت کا ہوگا، ایک جہنم کا، لیکن جو نسب کا معاملہ ہے اس کے بارے میں یہی قرآن نے فرمایا۔ بات اس کے ساتھ ایک دوسری علم حدیث نے جو گڑبڑ کی ہوئی ہے قرآن کے نظریات میں، قرآن حکیم کے اصولوں میں، اس کے بارے میں مجھے عرض کرنا ہے۔ وہ یہ کہ علم حدیث کی انبار کتابیں ہیں، انبار حدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ہے کہ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں علی کو، حسن کو، کہ قیامت کے دن سب حسب نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے حسب کے اور نسب کے۔ یہ نسب میرا سلامت رہے گا، جاری رہے گا، قائم رہے گا۔ اور یہ حدیث جو ہے طبرانی حدیث کی کتاب ہے، اس کی روایت ہے، معجم الکبیر حدیث کی کتاب ہے، اس کی روایت ہے، حاکم مستدرک کی روایت ہے، سنن بہقی کی یہ روایت ہے، مسند احمد کی بھی یہ روایت ہے، یعنی 5-6 حدیث کی کتابوں نے اسے نقل کیا ہے، اسے روایت کیا ہے۔
اور ان راویوں میں عمر فاروق کا بھی نام ہے کہ وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ علم حدیث بنانے والوں نے اصحاب رسول کے نام بھی جعلی بنائے ہیں۔ اب کیا بتاؤں میں آپ کو، معاویہ جعلی نام ہے، عائشہ جعلی نام ہے، فاطمہ جعلی نام ہے، اس لیے کہ سورۃ الحجرات کی 11 نمبر آیت میں ہے کہ بری معنی والے نام نہ رکھو۔ خدیجہ جعلی نام ہے، تو وہ کیا نام ہے، کیا معنی ہے اس کی؟ معاویہ کی معنی ہے کتے کی بھونک، عائشہ کی معنی ہے عیاشی کرنے والی، فاطمہ کی معنی ہے کاٹنے والی، خدیجہ کی معنی ہے اونٹنی کا کچی حالت میں گرا ہوا بچہ۔ تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ایسے نام نہ رکھو، اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی گویا کے خاندان میں، گویا کے کچن کیبنٹ میں اتنے بڑے نام یعنی گالیوں والے موجود ہیں۔ دہیا کلبی کو، نبی کے صحابی کو کہا جاتا ہے کہ وزیر خارجہ تھا، نبی علیہ السلام باہر کے ملکوں اور بادشاہوں کو اس کے ذریعے خط دیتے تھے، اس کو قاصد بنا کے بھیجتے تھے، یہ وزیر خارجہ تھا۔ اور دہیا کلبی کے لفظ کی معنی پر غور کرو تو اس کی معنی ہے سویا ہوا کتا۔ عہدہ ہے وزارت خارجہ کا، عہدہ ہے دنیا میں نبی کے پیغام کو پہنچانے کا، نام کی معنی ہے سویا ہوا کتا۔ تو تم سب لوگ سوچو کہ یہ علم حدیث والوں نے جو حدیثیں بنائی ہیں اور ان کے جو راوی بنائے ہیں اور پیغمبر کے خاندان کے جو افراد بنائے ہیں، ان کے معنیوں میں گھپلے کیوں ہیں؟ ضرور کوئی راز ہے، کوئی اس کا پس منظر ہے، وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا خدیجہ کو مالدار کہا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن میں کوئی کشش نہیں تھی، پیغمبر کے دعوت میں کوئی کشش نہیں تھی، صرف اس لیے اس کو مالدار کہا کہ اس نے نبوت کی دعویٰ کی، لوگ اس کے بیوی کے دولت کی وجہ سے اس کے اوپر ایمان لائے۔ تو اور بھی ناموں میں کچھ نہ کچھ معنویت ان کی ہے، ان کی والی، جس سے ان کی خیانتیں کھل جاتی ہیں، وہ میں وقت بوقت پیش کرتا رہوں گا۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا اہل علم لوگوں کو، عائشہ، فاطمہ، معاویہ تینوں کا جنم سال ایک ہی ہے، اور پھر فاطمہ کے بیٹے اور معاویہ کا بیٹا یزید یہ لڑتے ہیں آپس میں۔ یہ ان کے نام پھر ان کے پیدائش کی یعنی عمر سال ایک بتانا، یہ کسی خاص مقصد کے سوائے نہیں ہے، یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے یہ باتیں ہیں۔ بہرحال یہ میں نے جو آیت پڑھی سورۃ المومنون کی 101 آیت کہ قیامت کا دن جب آئے گا، سور پھونکی جائے گی قیامت کے آنے کی، تو فلا انصاب بینہم، نسب ختم ہو جائیں گے، یعنی پھر عمل کام آئیں گے، اعمال کی وجہ سے نجات ہوگی، اعمال کی وجہ سے سزا ہوگی، اعمال کے حوالے سے لوگ پہچانے جائیں گے۔ تو اس آیت کے ہوتے ہوئے بھی جو حدیث لکھی ہے، اتنے سارے کتاب، 5-6 کتاب ہیں، طبرانی ہے، معجم الکبیر ہے، حاکم ہے، مستدرک ہے، سنن بیہقی ہے، مسند احمد ہے، ان سب نے حدیث لکھی ہے کہ نسب تو منقطع ہو جائیں گے، لیکن حسن، علی، حسین یہ نسب نبی کے سلامت رہیں گے۔ پھر یہ استثناء سلامت رہنے کی قرآن میں کیوں نہیں آئی؟ قرآن نے تو یہ آیت کی کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، نسب ختم ہو جائیں گے، پھر اس حدیث کو کہاں کریں؟ اور اس حدیث کو پھر قرآن کے خلاف جو ہے آپ فیصلہ کرائیں کہ ایسی حدیثوں سے ان کا، حدیثیں بنانے والے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اللہ کا قانون کو توڑ رہے ہیں کہ اللہ نے سب کے لیے مساوات رکھی، سب کے لیے عملوں کا مدار رکھا نجات کا، انہوں نے اس کو توڑ دیا، انہوں نے
کیا حدیث ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ایک حدیث ہے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ بھئی پھر وہ یہ آیت تو جھوٹی ہو گئی، جس آیت نے کہا تھا یہ کہ نسب کی وجہ سے کسی کو کوئی مرتبہ مقام نہیں ملے گا۔ تو قرآن کے خلاف جو بھی باتیں ہیں حدیثوں کی، میں اپیل کروں گا حکومت کو، میں اپیل کروں گا علماء کو کہ اکٹھے بیٹھیں اور قرآن کو اولیت دیں، قرآن کو فوقیت دیں، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور دلیل کو استدلال کے لیے قبول نہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ قرآن کے ساتھ ویسے میں نے وہ تقریر خود آپ کے سامنے نقل کی ہے جو اس کا ترکی میں کسی صوفیہ کی مخفی کانفرنس میں جو شیخ المشائخ نے صدارتی تقریر کی تھی، اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے قرآن کو شکست دے دی ہے، ہم نے دنیا والوں سے آل منوا لی ہے، قرآن آل کو نہیں مانتا، ہم قرآن کو شکست دے چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ترکی والے بھی اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں، اور ترکی والے بھی اپنے صوفیاء جو انہوں نے بنائے رکھے ہیں اپنے ملک کے اندر، ان سے محاسبہ کریں کہ وہ قرآن کے ساتھ چلیں گے یا قرآن کے خلاف چلیں گے۔ یہ ان کے ملک کی بات ہے، ان کے ملک کے اندر کانفرنس ہوئی ہے، ان کے ملک میں ایسی تقریریں ہوئی ہیں۔ پھر ترکی پاکستان کا بھائی شمار کیا جاتا ہے، پاکستان بھی اپنے سوچ پر غور کرے کہ وہ بھی ترکی کا دم بھرتا ہے کہ ہمارا بھائی ملک ہے۔ تو یہ سارے بھائی سوچیں، فیصلہ کریں کہ قرآن کے ساتھ ان بھائیوں کا کیا تعلق ہے، کہیں یہ قرآن کے دشمن تو نہیں ہیں سارے بھائی۔